اہل بیت اطہار جو حضور کی آل ہیں، ان کی تعظیم ضروریات دین میں سے ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت کریں۔ اگر اس کا ہمیں فائدہ کیا ہونا ہے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء ہی ہمیں تربیت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ حب نبیکم، مجھ نبی کی محبت ان کے دل کے اندر داخل کرو۔ جن کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی تو کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے وفائی نہیں کریں گے، حضور کی سنتوں سے کبھی بے وفائی نہیں کریں گے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نے فرمایا وحب اہل بیت ہی، ان کے سینے کے اندر میرے اہل بیت کا ادب، ان کی محبت پیدا کروں۔ اور تیسری چیز اللہ کے نے فرمائی وہ تلاوت القرآن، اور اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امت سے فرمایا کہ اپنے اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اب میں اور آپ ذرا غور کریں، کیا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پہ پورے اتر رہے ہیں؟ اللہ کے نے فرمایا کہ مجھ نبی کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا کرو۔ اور ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کے اندر کیا چیز پیدا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو ہم نے اسکول کا دروازہ دکھا دیا۔ سب سے پہلے اسے انگریز کی وہ تعلیم جو ہم پر مسلط ہے سیکھنا ضروری ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت کرام کا ادب واجب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب یہ واجب ہے۔ اگر آپ ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں اور آپ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نہ ہو تو آپ کی نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں، آپ کی تلاوتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کہ مجھ نبی کا ادب ان کے دل کے اندر پیدا کرو، اور فرمایا میرے اہل بیت کا، یعنی مجھ نبی کا بھی ادب ان کے دل میں ہو اور اہل بیت کا بھی ہو۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ ان کو قرآن پاک کی تعلیم دو۔ اب قرآن پاک کی تعلیم دینا ضروری کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ پورا قرآن آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو بیان کرتا ہے۔ یہ پورا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے۔ اور دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا اس کے اندر ذکر ہے۔ اور اللہ کے بھی فرماتا ہے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کس پر؟ کہ میں نے تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر، کفر کے اندھیروں سے نکال کر تمہیں اسلام کی روشنی دکھائی ہے، اور تمہیں اسلام کا نور دیا ہے، اور تمہیں جہالت سے نکال کر، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر تمہیں روشنی دی ہے۔ فرمایا میں اس پر تم سے کوئی بھی اجر نہیں مانگتا، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو ہمیں یہ درس اور یہ سبق دیا گیا ہے۔ میں اور آپ ذرا دیکھ لیں ہمارے اطراف کے اندر جو سید زادے ہیں ان سے ہم کس طرح ملتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا بات چیت کا انداز کیسا ہے، کیونکہ یہ بھی نسب میرے حضور کی ہے، اور یہ نسب قیامت تک چلے گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز کیا تھی؟ سب سے پہلے فرمایا میرے اہل بیت کو، اور دوسرا قرآن کو۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے۔ یہ بات تو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر کے دکھائی، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر رکھ کر اوپر کر دیا گیا تھا، تو وہاں بھی سر چونکہ درد سے الگ ہو جائے تو سانس نکل جاتی ہے، پھر روح نکل جاتی ہے، پھر تو جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، لیکن قربان جائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے کے نوک پر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب کے اس فرمان کے مطابق ان 2 چیزوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، نہ میرے اہل بیت کا، نہ ہی قرآن پاک کا۔ جب تک قرآن پاک کا دامن اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھو گے انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہو۔ آج بہت سے لوگ اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ہم تو مولا علی والے ہیں، ہم تو مولا علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن آگے کیا کہتے ہیں کہ جی قرآن کے پارے مکمل نہیں ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا جائز ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری رشتہ داری کرنا جائز ہے؟ لیکن یہاں پر 2 طبقے پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ دو طبقے کون سے ہیں؟ ایک طبقہ کہتا ہے امام حسین کی محبت بھی میرے سینے کے اندر ہے، لیکن یزید کو بھی ساتھ امیر المومنین مانتا ہے، یزید کو بھی امیر المومنین مانتا ہے۔ وہ یزید جو شرابی تھا، جو زانی تھا، جو ہے وہ بدکار عورتوں کے ناچ دیکھا کرتا تھا، اس کو بھی کہتا ہے امیر المومنین۔ تو بتاؤ ایسے کو ہم اپنا امام کیسے مانیں؟ ایسے کے ساتھ ہم رشتہ داریاں کیسے کریں؟ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو
ملنگ طبقہ ہے جنہوں نے بال جو ہے اتنے بڑے چھوڑے ہیں کہ دیکھنے والوں کو عورت محسوس ہو، اور پھر داڑھی منڈوا دی ہے، میں مولا علی سے محبت کرنے والا ہوں۔ اس کا کون سا انداز ایسا ہے جو مولا علی سے محبت والا ہو؟ مولا علی نے کبھی نماز قضا نہیں کی، کتنی نماز سے محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ لیکن یہاں پر ایک طبقہ ایسا ہے، میں نے ایک انٹرویو دیکھا، انٹرویو کے اندر ایک مزار پر بیٹھا ہوا اور بابا بیٹھا ہوا ہے، اس سے ایک نیوز رپورٹر انٹرویو لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بتائیں جی فجر کے اندر کتنی رکعتیں ہیں؟ تو سامنے سے بجائے وہ بتانے کے وہ جواب کہتا ہے کہ یہ کام مولوی کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ کس کا کام ہے جی؟ یہ کام مولوی کا ہے۔ تو آپ کون ہیں؟ بولتا میں مولا علی کا ملنگ ہوں۔ تو کہا آپ نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ وہ تو کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، ہماری عبادت یہی ہے جو آگے آگ جلا کر رکھی ہوئی، یہ ہماری عبادت ہے۔ تو ایسے جاہل لوگ پیروں پر بیٹھ کر جو ہے وہ لوگوں کے عقائد کو چھین رہے ہیں، اور لوگ ان کو بابا سمجھ کر ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کی جہالت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو مولا علی کے ملنگ وہ نہیں ہیں۔ مولا علی سے محبت کرنے والے 5 وقت کے نمازی ہیں، بلکہ تہجد بھی پڑھنے والے ہیں۔ تو مولا علی سے محبت کرنے والے، ان کا دم بھرنے والے، ان کی سیرت بھی تو عمل کریں نا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر اپنی اور اپنے جتنے بھی ان کے اہل بیت دار تھے ان کی جانوں کا نذرانہ کیوں پیش کیا؟ کہ اس دین کو قائم و دائم رکھا جا سکے، اس دین کی شاخیں مضبوط ہوں۔ لیکن اس دین کی شاخوں کو ہم نے اتنا مفلوج کرنے کے بعد بھی عاشق رسول ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو عاشق رسول ہیں۔